میکا، آج ہم ایک دوسرے نبی میکا کے متعلق جاننے کو ہیں۔ بچوں اکٹھے مل کر پھر سے کہو میکا۔ پہلے نبی یوئیل کی طرف سے 835 قبل مسیح میں تباہی و بربادی کے اعلان، لوگوں کو توبہ کی طرف بلانے اور خدا کے وعدوں سے لے کر میں تم کو اناج اور نئی مے اور تیل عطا فرماؤں گا اور تم ان سے سیر ہوگے اور میں پھر تم کو قوموں میں رسوا نہ کروں گا۔ یوئیل 2:19 آیت۔ میکا کے منظر عام پر آنے تک خدا کی طرف سے یہ وارننگ تقریباً 100 سال تک دی جاتی رہی، مگر یہودا کے لوگ پھر بھی بتوں کی پرستش اور ناپاک قربانیوں جیسی مکروہ حرکتوں سے باز نہ آئے۔ تب خدا نے اپنے نبی میکا کو بھیجا کہ چلا چلا کر خدا کی گرفت کی خبر ان کو پھر سے دے۔ میکا کی نبوت کا زمانہ یوتام، آخز اور حزقیہ کی بادشاہتوں کے دوران لگ بھگ 739 قبل مسیح سے 687 قبل مسیح میں تھا۔ اس نے سلطنت یہودا میں یسایہ ہی کے دور میں نبوت کی۔ اس وقت اسرائیل کی سلطنت غلامی اور ابتری کے گڑھے تک پہنچ چکی تھی۔ جب ہوسے نبی چھلنی دل کے ساتھ اسرائیل کی قوم سے مخاطب تھا تو میکا نبی یہودا کو ان کے گناہوں پر سرزنش کر رہا تھا، کیونکہ آخز نے یہودا کی ساری قوم کو خدا کے آگے بدترین بغاوت میں پھنسا رکھا تھا۔ چنانچہ خدا نے ارام کے بادشاہ اور اسرائیل کے بادشاہ کو ابارا کہ یہودا پر چڑھ دوڑیں۔ ان حالات میں بھی آخز نے خدا کو مدد کے لیے نہیں پکارا، بلکہ اس کے برعکس اس نے اسور کے بادشاہ کو مدد کے لیے پکارا۔ اس کے آگے یوں گڑگڑایا، میں تیرا خادم اور بیٹا ہوں، سو تو آ اور مجھ کو شاہ ارام کے ہاتھ سے اور شاہ اسرائیل کے ہاتھ سے جو مجھ پر چڑھ آئے ہیں رہائی دے۔ حد یہ کہ اس نے خدا کے مذبح کی جگہ بتوں کے لیے قربان گاہیں بنا لیں اور رفتہ رفتہ ہیکل کی راہیں بھی بند کر دیں کہ خداوند خدا کی عبادت اور قربانیاں تھم جائیں۔ میکا کی وارننگ اصل میں اسرائیل کے لیے تھی، تباہی جس کی دہلیز تک پہنچ چکی تھی، اور یہودا کے لیے بھی، کیونکہ وہ بھی اسرائیل کا باغیانہ راہوں میں ہم سفر تھا۔ وہ خدا کے حضور بڑے گناؤنے کام کرتے رہے، خاص طور پر مذہبی رہنما اور قوم کے سردار جو لوگوں کو خدا کی راہوں سے بٹکا کر دور لے گئے۔ خدا لوگوں کی عدالت کے لیے اپنے مسکن سے نکلا، تب میکا نبی چلا اٹھا۔ میکا 1:2-4 آیت۔ اے سب لوگو سنو، اے زمین اور اس کی معموری کان لگاؤ، اور خداوند خدا، ہاں خداوند اپنے مقدس مسکن سے تم پر گواہی دے، کیونکہ دیکھ خداوند اپنے مسکن سے باہر آتا ہے اور نازل ہو کر زمین کے اونچے مقاموں کو پائمال کرے گا، اور پہاڑ اس کے نیچے پگھل جائیں گے اور وادیاں پھٹ جائیں گی جیسے موم آگ سے پگھل جاتا اور پانی کراڑے پر سے بہہ جاتا ہے۔ بچوں، کیا خدا کا اپنے شاندار تخت پر ہی براجمان رہنا بہتر نہ تھا؟ مگر میکا نے کہا، دیکھ خداوند اپنے مسکن سے باہر آتا ہے۔ چنانچہ ساری کائنات خدا کی شاندار باروب ہستی کے آگے ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جانے کو تھی۔ خدا اپنے مسکن سے باہر آخر کیوں آیا؟ یاد کریں جب ابراہام نے 3 فرشتوں کا خیر مقدم کیا تھا، خدا نے ابراہام سے کہا تھا،
چونکہ سدوم اور عمورہ کا شور بڑھ گیا اور ان کا جرم نہایت سنگین ہو گیا ہے، اس لیے میں اب جا کر دیکھوں گا کہ کیا انہوں نے سراسر وہی کیا ہے جیسا شور میرے کانوں تک پہنچا ہے، اور اگر نہیں کیا تو میں معلوم کر لوں گا۔ اور اب خداوند خدا پھر اپنے مقدس مسکن سے باہر آ گیا۔ خدا اکثر اپنے مقدس مسکن سے باہر آتا ہے کہ لوگوں کے گناہوں کو جانچے اور سزا نافذ کرے۔ چنانچہ دیکھتے ہیں آخر اس بار خدا اپنے مقدس مسکن سے باہر کس لیے آیا۔ یسایہ 26 باب 21 آیت۔ کیونکہ دیکھو خداوند اپنے مقام سے چلا آتا ہے تاکہ زمین کے باشندوں کو ان کی بد کرداری کی سزا دے۔ میکا 1 باب 5 آیت۔ یہ سب یعقوب کی خطا اور اسرائیل کے گھرانے کے گناہ کا نتیجہ ہے۔ یعقوب کی خطا کیا ہے؟ کیا سامریا نہیں؟ اور یہودا کے اونچے مقام کیا ہیں؟ کیا یروشلم نہیں؟ سامریا اسرائیل کا اور یروشلم یہودا کا دارالسلطنت تھا۔ ان شہروں میں لوگوں نے بے فائدہ من گھڑت دیوتاؤں کی خاطر بلند مقام اور مذبے بنا لیے۔ کوئی نہیں تھا جو انہیں درست راہوں کی تلقین کرتا۔ خدا نے انہیں گناہ کا ماخذ ٹھہرایا۔ چنانچہ خدا نے پہلے ان کے حکمرانوں اور نبیوں کے لیے جو لوگوں پر حاکم تھے سزا کا حکم کیا۔ تب میکا نے کہا، لوگ اپنے من مانے طریقوں سے قربانیاں چڑھاتے تھے، مگر خدا کے کاہنوں پر تو لازم تھا کہ وہ خدا کے قانون کو سمجھتے۔ کیا خیال ہے؟ تب خدا نے کہا، میکا 3 باب 5 آیت۔ ان نبیوں کے حق میں جو میرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جو لقمہ پا کر سلامتی سلامتی پکارتے ہیں، لیکن اگر کوئی کھانے کو نہ دے تو اس سے لڑنے کو تیار ہوتے ہیں۔ میکا نے کہا، خدا کے کاہنوں کو یہ خیال نہیں آتا کہ لوگ خدا کے احکام پر چلتے ہیں یا نہیں؟ اس کے برعکس انہیں یہی فکر پڑی رہتی ہے کیا انہیں لذیذ کھانے ملیں گے؟ جو ان کے حکمران تھے ان کا کیا حال تھا وہ تو جانتے تھے۔ انہیں چاہیے تھا خدا کے دستور کے مطابق ان لوگوں کی خبر گیری کرتے۔ میکا 3 باب 9 سے 11 آیت۔ اے بنی یعقوب کے سرداروں اور اے بنی اسرائیل کے حاکموں، جو عدالت سے عداوت رکھتے ہو اور ساری راستی کو مروڑتے ہو، اس بات کو سنو۔ تم جو صیون کو خون ریزی سے اور یروشلم کو بے انصافی سے تعمیر کرتے ہو، اس کے سردار رشوت لے کر عدالت کرتے ہیں اور اس کے کاہن اجرت لے کر تعلیم دیتے ہیں اور اس کے نبی روپیہ لے کر فال گیری کرتے ہیں، تو بھی وہ خداوند پر تکیہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا خداوند ہمارے درمیان نہیں؟ بس ہم پر کوئی بلا نہ آئے گی۔ ہم نے پہلے بات کی تھی، خدا کا خادم ہونے کا مطلب اس کی تابع داری ہے، مگر خدا کے ان خادموں نے ٹھان رکھی تھی کہ کچھ بھی کہنے یا کرنے سے پہلے عمدہ کھانوں، دولت یا رشوت کو بنیاد سمجھا جائے۔ ان کی سوچیں یہاں تک بگڑی تھیں کہ سمجھتے تھے کیونکہ خدا کے کاہن ہیں، چنانچہ تمام ریاکاریوں کے باوجود خدا ان کے ساتھ ہی ہے۔
जैसे खुदा भी उनकी चोरियों फरेब कारियों में हिस्सादार हो। मीका 3:12 आयत। इसलिए सय्यून तुम्हारे ही सबब से खेत की तरह जोता जाएगा और यरूशलेम खंडर हो जाएगा और इस घर का पहाड़ जंगल की ऊंची जगहों की मानिंद होगा। मीका 1:6-7 आयत। इसलिए मैं सामरिया को खेत के तोदे की मानिंद और ताकस्तान लगाने की जगह की मानिंद बनाऊंगा और मैं उसके पत्थरों को वादी में ढलकाऊंगा और उसकी बुनियाद उखाड़ दूंगा और उसकी सब खोदी हुई मूर्तें चूर चूर की जाएंगी और जो कुछ उसने उजरत में पाया आग से जलाया जाएगा और मैं उसके सब बुतों को तोड़ डालूंगा। मीका ने यहूदा और इसराइल पर खुदा की आने वाली गिरफ्त की इतला पाई, दुनिया की तबाही की पेशगी इतला। वो गहरे दुख में डूब गया। मीका 1:8 आयत। इसलिए मैं मातम और नोहा करूंगा, मैं नंगा और बरहना होकर फिरूंगा, मैं गीदड़ों की तरह चिल्लाऊंगा और शुतुरमुर्गों की मानिंद गम करूंगा। चूंकि यहूदा में पहले ऐसे काहन थे और लोग भी जो खुदा का खौफ मानते थे, मगर उन्होंने भी इसराइल की शमाली सल्तनत की देखा देखी हर किस्म की बदकारियों से खुदा के कहर को पुकार लिया। इसीलिए तबाही दोनों का मुकद्दर ठहरी। मीका चिल्लाता रहा। मीका 1:9 आयत। क्योंकि उसका जख्म ला इलाज है, वो यहूदा तक भी आया, वो मेरे लोगों के फाटक तक बल्कि यरूशलेम तक पहुंचा। मीका ने दोनों मुल्कों की अपनी ही बगावत के हाथों खुदा की तरफ से आने वाली अटल तबाही भांप ली। वो समझ गया कि बच निकलना मुहाल है, मगर लोगों ने खुदा के कहर को बेइंसाफी और ज्यादती से ताबीर किया। उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार नहीं किया। क्या मीका इन बगावत पेशा लोगों का सामना करने से कतराता था? मीका 3:8 आयत। लेकिन मैं खुदावंद की रूह के बायस कुव्वत व अदालत और दलेरी से मामूर हूँ, ताकि याकूब को उसका गुनाह और इसराइल को उसकी खता बताऊं। बच्चों, एक नबी होना इतनी सहल बात हरगिज नहीं, क्योंकि खुदा नबी की जबान से अक्सर ऐसी खबरदारियां देता है जो हर किसी को पसंद नहीं आती, खुसूसन मीका की पेशबीनी के गुलामी यहूदा और इसराइल दोनों की दहलीज तक आ धमकी है। खुदा के सच्चे नबी के लिए मुहाल है कि उसकी दी हुई ताकत पर भरोसा किए बगैर लोगों के गजब का सामना करे और खुदा की कही बातें उन तक पहुंचाए। मीका तो खुदा की रूह से सरशार था। खुदा ने उसे ताकत, रास्ती और काबिलियत से नवाजा। उसने लोगों को नसीहत की। कौम और खुदा के माबैन मुबाहिसा। मीका 2:7 आयत। ए बनी याकूब, क्या ये कहा जाएगा कि खुदावंद की रूह कासिर हो गई? क्या उसके यही काम हैं? क्या मेरी बातें रास्त रो के लिए मुफीद नहीं? मीका 6:3-5 आयत। ए मेरे लोगों, मैंने तुमसे क्या किया है और तुमको किस बात में आजुर्दा किया है, मुझ पर साबित करो, क्योंकि मैं तुमको मुल्के मिस्र से निकाल लाया और गुलामी के घर से।
فدیہ دے کر چھڑا لایا اور تمہارے آگے موسیٰ اور ہارون اور مریم کو بھیجا۔ اے میرے لوگو، یاد کرو کہ شاہ مواب بلق نے کیا مشورت کی اور بلعام بن باور نے اسے کیا جواب دیا، اور شتیم سے جلجال تک کیا کیا ہوا، تاکہ خداوند کی صداقت سے واقف ہو جاؤ۔ کیا آپ کو گدی کا باتیں کرنا یاد ہے؟ جب اسرائیلی مصر سے چلے اور یریحو کے میدانوں میں داخل ہونے کو تھے، مواب کے بادشاہ بلق نے، جو یریحو کے میدانوں کا باسی تھا، بلعام نامی اسرائیلی کو دور دراز اسرائیل سے خصوصی طور پر اجرت پر بلوایا کہ وہ اپنے ہم وطن اسرائیلیوں پر لعنت کرے۔ مواب کے بادشاہ نے اسرائیلیوں کا یوں ذکر کیا، دیکھ، ایک قوم مصر سے نکل کر آئی ہے، ان سے زمین کی سطح چھپ گئی ہے، اب وہ میرے مقابل ہی آ کر جم گئے ہیں، یہ مجھ سے بہت قوی ہیں۔ مگر خدا نے بلعام سے کہا، تو ان کے ساتھ مت جانا، تو ان لوگوں پر لعنت نہ کرنا، اس لیے کہ وہ مبارک ہیں۔ مواب کے بادشاہ بلق نے 3 مذبے بنائے تاکہ اسرائیل پر لعنت کی جا سکے، مگر خدا نے تینوں بار بلعام کی زبانی اسرائیل کو برکت ہی دی، کیونکہ وہ یعقوب میں بدی نہیں پاتا اور نہ اسرائیل میں کوئی خرابی دیکھتا ہے۔ خداوند اس کا خدا اس کے ساتھ ہے، اور بادشاہ کی سی للکار ان لوگوں کے بیچ میں ہے۔ بلعام نے کہا، دیکھ، مجھے تو برکت دینے کا حکم ملا ہے، اس نے برکت دی ہے اور میں اسے پلٹ نہیں سکتا۔ مگر پھر جلد ہی گنتی 25 باب 1 سے 3 اور 9 آیت۔ اور اسرائیلی شتیم میں رہتے تھے اور لوگوں نے موابی عورتوں کے ساتھ حرام کاری شروع کر دی، کیونکہ وہ عورتیں ان لوگوں کو اپنے دیوتاؤں کی قربانیوں میں آنے کی دعوت دیتی تھیں، اور یہ لوگ جا کر کھاتے اور ان کے دیوتاؤں کو سجدہ کرتے تھے۔ یوں اسرائیلی بال فغور کو پوجنے لگے، تب خداوند کا قہر بنی اسرائیل پر بھڑکا، اور جتنے اس وبا سے مرے ان کا شمار 24,000 تھا۔ میکا نے لوگوں کو اجداد کے ان حالات کی یاد دہانی کرائی جو انہیں وعدہ کے ملک کنعان میں داخلہ سے پہلے یریحو کے میدانوں میں پیش آئے تھے۔ میکا چاہتا تھا کہ وہ خوب غور کر لیں خداوند خدا آخر کس لیے ان کی حفاظت کرتا رہا۔ اب ایسا کیا ہو گیا کہ وہی خدا ان کی ٹھکائی کے لیے اٹھ کھڑا ہوا؟ وقت کے اس دوراہے پر بھی لوگ اپنے اجداد سے بڑھ کر سیاہ کاریاں کرتے ہی جا رہے تھے۔ خدا میکا کے ذریعہ لوگوں کو اپنی راست راہوں کی پیروی کا شعور دینا چاہتا تھا تاکہ وہ توبہ کر پائیں۔ نبی نے راست بازی کی تشریح کی، تب میکا نے لوگوں کو تلقین کی۔ میکا 6 باب 6 سے 8 آیت۔ میں کیا لے کر خداوند کے حضور آؤں اور خدا تعالی کو کیوں کر سجدہ کروں؟ کیا سوختنی قربانیوں اور یک سالہ بچڑوں کو لے کر اس کے حضور آؤں؟ کیا خداوند ہزاروں مینڈوں سے یا تیل کی 10,000 نہروں سے خوش ہوگا؟ کیا میں اپنے پہلوٹے کو اپنے گناہ کے عوض میں اور اپنی اولاد کو اپنی جان کی خطا کے بدلہ میں دے دوں؟
मीका ने कहा, खुदा को लोगों की तरफ से कुर्बानियों की तलब नहीं, और खुदा ये हरगिज नहीं चाहता कि इसराइली कनानियों की पैरवी में अपने पहलोठों को आग में जला दिया करें। चुनांचे खुदावन यहोवा क्या चाहता था? मीका ने कहा, ए इंसान, उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी है। खुदावंद तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे और रहम दिली को अजीज रखे और अपने खुदा के हजूर फरोतनी से चले। मीका ने लोगों को बताया कि खुदा उनसे जो चाहता है वो बछड़े बैल नहीं, और ना वो ये चाहता है कि पहलोठे को मोलक के आगे कुर्बान करने जैसी शैतानी रसूमात कनान में राइज की जाएं। खुदा हमसे दरअसल किस बात का ख्वाहा है? इंसाफ किया जाए, रहम दिली को अजीज रखा जाए और अपने खुदा के हजूर फरोतनी से चला जाए। खुदा चाहता है लोग रोजमर्रा अमली जिंदगी में उसका खौफ माने और उसकी राहों की पैरवी करें। खुदा ये नहीं चाहता कि हम महज मजहबी सरगर्मियों में उलझे रहें, क्योंकि हमारे खुदा को मवेशियों भेड़ बकरियों की चर्बी से कोई गरज नहीं। खुदा ये भी नहीं चाहता कि लोग अपने पहलोठे उसके हजूर कुर्बानी करार देते हुए कत्ल कर डालें। मीका ने लोगों को खुदा की तरफ से अच्छाई का दरस दिया और साथ ही लोगों की तरफ से गुनाहगार दिल की रहम तलब इल्तजा खुदा के आगे रखी। मीका खुदा के हजूर गड़गड़ाया। मीका 7 बाब 18 से 20 आयत। तुझ सा खुदा कौन है जो बदकिरदारी मुआफ करे और अपनी मीरास के बकिया की खताओं से दर गुजरे। वो अपना कहर हमेशा तक नहीं रख छोड़ता, क्योंकि वो शफकत करना पसंद करता है। वो फिर हम पर रहम फरमाएगा, वही हमारी बदकिरदारी को पायमाल करेगा और उनके सब गुनाह समंदर की तह में डाल देगा। तू याकूब से वफादारी करेगा और अब्राहम को वो शफकत दिखाएगा जिसकी बाबत तूने कदीम जमाना में हमारे बाप दादा से कसम खाई थी। बच्चों, यसाया और मीका दोनों नबियों ने जनूबी सल्तनत और शुमाली सल्तनत को गुनाह से तौबा और खुदावंद खुदा की तरफ पलट आने का दरस दिया। खुदा की तरफ से सजा की पेशन गोई के अलावा उन्होंने आने वाले दिनों की उम्मीद भी दिलाई। निजात दहिंदा मसीहा की आमद होगी। दुश्मन के हाथ पकड़वाया जाना, फिर आखिर में सारी दुनिया पर निजात दहिंदा की हुक्मरानी। आगे आने वाले असबाक में नबूवत की इन बातों की बाबत बताया जाएगा। आए दुआ करें। प्यारे बाप, जब इसराइली तेरा खौफ मानते, तेरी रजा पर चलते, दुश्मन तेरे हिफाजती हसार को छू भी ना पाता, यहाँ तक के कोई शख्स भी ना मिल पाता जो तेरे लोगों पर लानत ही कर पाए, और जो ऐसा करना चाहता भी तो उसके मुंह से सिर्फ बरकत के अल्फाज ही निकलते। मगर जब इस्राएली अपनी खबीस हरकतों से तुझे तैश दिलाते, तेरी तरबियत के पैरों ना रहते, तू उन पर से अपना हिफाजती हसार उठा लेता और गैरों को उनकी सरकोबी के लिए उठा खड़ा करता। प्यारे बाप, तुझे किसी के बुलंद मर्तबे या कम हैसियत से फर्क नहीं पड़ता। तेरे मुंतखब लोग हों या तेरे नाम से बेबहरा गैर अक़वाम,
تیرے خدمتگار کاہن ہو یا عام لوگ، تو سب کی عدالت انصاف سے کرتا ہے۔ پیارے باپ، یہ سمجھنے میں میری مدد فرما کہ سنڈے اسکول میں یوں ہی واقعات سن کر برکت نہیں پا سکوں گا، بلکہ ان واقعات میں سکھائے گئے سبق کے مطابق زندگی کی راہ اپنانے سے ہی مجھے برکت ملے گی، کیونکہ تجھے رسمی جذبوں کی پرواہ نہیں ہے۔ تیرے حضور ہمارے دل کی لگن ہی اہم ہے۔ میری مدد فرما کہ ایک اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ میکا 6:8 آیت۔